سر سب سے پہلے تو آپ کے ٹویٹس کیونکہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل کامنٹری جو ہے آپ کی وہ اب دیکھنے سے سننے سے تعلق رکھتی ہے. آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا، آپ نے کہا جی امریکی جریدے ٹائم نے پاکستان کی معاشی تباہی کا رسپانسبل عمران خان کو قرار دیا. جس وقت اکبر ایس بابر کہتا تھا تو کہتے تھے کہ ذاتی رنجش ہے، لیکن عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانا مریض کو زہر دینے کے مترادف ہوگا. آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہماری سرکار کہہ رہی ہے کہ کٹی میں پیسے نہیں ہیں، ہم 21 ارب ارینج نہیں کر سکتے، کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو اس کا ریسپانسبل عمران خان ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ریحان. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں دیکھیے مجھ پہ تو کوئی وحی نہیں تھی یا کوئی الہام تو نہیں ہوا تھا کہ یہ حالات. میں آئی واز این انسائڈر. میں عمران کے بعد پارٹی میں نمبر 2 تھا. یہ عمران نے مجھے لکھ کے دیا. تو جب مجھے پتہ چلا، جب مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ صرف اقتدار کے لیے ہے، اور یہ جو ہے قوم سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے، اور جبکہ اقتدار اس وقت سامنے نظر آ رہا تھا، تو اسی لیے پھر میں نے وہ فورن فنڈنگ کا کیس کیا. وہ ساری جو میرے سامنے حقائق آئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا اگست 2 لاسٹ ایئر کو، اور ابھی اس کی سزا بھی ہو جائے گی. تو یہ میری تصدیق تھی اس بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس ملک سے مخلص نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح ایونٹس انفولڈ کیے، نہ اس کا کوئی ویژن ہے، نہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے، نہ اس نے کمپٹنس کے پیچھے گیا، نہ اس نے کوئی لیڈرشپ پروڈیوس کی. لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈر پروڈیوس کرنا. اس نے کیا لیڈرشپ پروڈیوس کی؟ کیسے آپ اس ملک کو چلائیں گے؟ ہماری تو ساری اسٹریٹجی نیشن بلڈنگ کی تھی کہ پہلے ہم کے پی میں حکومت لیتے، پرفارم کرتے، ڈیلیور کرتے. آپ کو کمپٹنس چاہیے. کمپٹنس کے بعد آپ جب ڈیلیور کرتے، باقی ملک کے صوبے آپ کے خود بخود پولیٹیکلی آپ کی جھولی میں آ جاتے. دیٹ واز دا وے فارورڈ. یہ ایک نیشن بلڈنگ کا کانسیپٹ تھا. یہ تو نیشن ڈسٹرکٹ. اس وقت جو عمران خان نے پالیٹکس کی ہے پچھلے چند سالوں سے، یہ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ملک دشمنی کی ہے. یہ جو پالیسی ہے، یہ سیاست ہے، یہ ملک دشمنی ہے. پاکستان اب اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں ایک دفعہ جب ڈاؤن ورڈ اسپائرل شروع ہوتا ہے، جو ٹائم میگزین نے لکھا، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، اس کو پھر روکنے کے لیے بڑی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس مومنٹم کو روکنا ہے، پھر ریورس کرنا ہے، پھر پازیٹیو ڈائریکشن میں لگانا ہے. آپ پاکستان نیڈز اے ٹائم آؤٹ. یہ میری بات یاد رکھیے. میں نے جو پہلے باتیں کرتا تھا سچ نکلی. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان یہ جو شر کی سیاست ہے، انتشار کی سیاست ہے، پاکستان نیڈز اے ٹائم آؤٹ. جب تک پاکستان کو ٹائم آؤٹ نہیں ملے گا 3 سے 5 سال آج عمران خان صاحب جو پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، ہی کلیمز لائک ہی اسٹینڈنگ ایٹ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے سیویئر کے طور پہ سامنے آئے ہوئے ہیں، اور وہ وی اسٹینڈ ود چیف جسٹس کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آئین کی بحالی کے لیے، آئین کے لیے جو ہے سڑکوں پر بھی نکلنا پڑے تو نکلیں گے، اگر نہ نکلے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ایک طرف عمران خان ہے، وہ عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت ہے، وہ عدالتوں کے خلاف طبلِ جنگ بجانے کے لیے تیار ہے، تو who is standing at the right side? absolute bigotry, I mean absolute political hollow rhetoric. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جو شخص قانون اور آئین کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے، وہ 8 سال احتساب سے نہ بھاگتا، وہ 200 پیشیم نہ لگواتا، وہ 50 اپلیکیشنز نہ فائل کرتا، وہ 21 الیکشن کمیشن کے آرڈرز نہ ڈیفائی کرتا، وہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ نہ کرتا جب پیشی کے لیے اس کو جانا پڑتا، وہ پولیس کو اریسٹ سے بچنے کے لیے مولوٹو کاکٹیلز نہ پھینکتا. جو لا ابائڈنگ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، چاہے آپ کو غلط، چاہے آپ سے زیادتی ہو رہی ہو، آپ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ قانون نافذ کرنے والوں کے پیش کرتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ یو آر اے لا ابائڈنگ سٹیزن، دین یو بیکم اے رول ماڈل. پھر باقی سوسائٹی آپ کو فالو کرتی ہے. جب آپ نے سوسائٹی کو کیا بتایا؟ آپ نے ایک فیشزم بتائی کہ میں آئی ایم ابو لا. میں الیکشن کمیشن کے باہر کہتا تھا کہ آئین میں ایک ترمیم کر لیں کہ یہ آئین پاکستانیوں کے لیے ما سوائے عمران خان کے. عمران خان نے ثابت کیا، پچھلے 1 سالوں میں عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. He's defied the law. So how can he be on the right side of constitution and justice? لیکن اکبر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیسز ویک ہیں، پروسیکیوشن تگڑی نہیں ہے، بیل مل جاتی ہے. پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ دس ممنوعہ فنڈنگ کیس جس کے آپ پٹیشنر ہیں، اور آپ نے ایک بڑی لانگ سٹرگل آپ کی رہی ہے اس پہ. یہ ایف آئی اے نے بینکنگ کورٹ کے اندر معاملہ رکھا ہے، عمران خان کی ضمانت میں بھی یعنی اس توسیع ہو رہی ہے، گرفتاری بھی نہیں ہو رہی ہے، کیس کو بھی اٹھا کے ردی. یوں لگتا ہے جیسے ممنوعہ فنڈنگ کیس ایسے بالکل دفن ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی. واٹ از دس سر؟
نہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا اس سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے ڈائریکٹلی کہ ممنوعہ فنڈنگ کی ایک آیا ورڈکٹ 2 اگست میں. یاد رکھیے کہ ممنوعہ فنڈنگ اس حد تک محدود تھا کہ غیر قانونی فنڈنگ, وہ غیر قانونی فنڈنگ ہم نے ثابت کی, یعنی سورس آف فنڈز کیا لیگل تھے یا انلیگل تھے, یہ تھا وہ کیس. ہم نے ثابت کیا کہ وہ انلیگل تھے. کمپنیز نے فنڈنگ کی, آف شور کمپنیز نے فنڈنگ کی, فارنرز نے فنڈنگ کی, انڈین نیشنل نے فنڈنگ کی, اور امریکہ کی کمپنیوں نے فنڈنگ کی. دیکھیے آج میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. میں کہتا تھا جس سیاسی جماعت کی اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیا جائے. آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو امریکی ہے زلمہ خلیل زاد, زلمہ خلیل زاد نون پاکستان کا دشمن ہے, اور وہ آج عمران کا کھل کے حمایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرو ورنہ پاکستان فنا ہو جائے گا. جو زلمہ خلیل زاد کا دوست ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ہماری کمپرومائز ہو رہی ہے, اگر اس وقت نوٹس لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ صرف لمیٹڈ ہے انلیگل سورس آف فنڈنگ تک. اس کے بعد جو باقی کرمنالٹیز ہوئی ہیں وہ تو بے تحاشا ہے, اس میں کرپشن ہوئی ہے. اکبر صاحب اس میں جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بینک کو کام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے جس نے کوئی کارروائی نہیں کی. تحریری فیصلے کے مطابق ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے جو کوئی جرم نہیں ہے. یعنی یہ جس طرح کے گراؤنڈز اس میں ہے اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف نے اور چیئرمین تحریک انصاف نے کوئی جرم نہیں کیا, اور اسی بنا پر ان کو جو ہے عدالت کہتی ہے کہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر پائی ایف آئی اے. تو یہاں پر ایف آئی اے کی کیا پروسیکیوشن کمزور تھی, کیس تگڑا نہیں تھا, اسٹیٹ بینک کو شامل نہیں کیا گیا, کیس کیوں نہیں بنا سکی یہاں پر؟ دیکھیے میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے 13 ریٹ پٹیشنز ان کی مقابلہ کیا جو ہائی کورٹ میں تھی. ہر ریٹ پٹیشن جیتے, سید احمد حسن شاہ, بدر اقبال, اور پھر ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ارسن. ہم نے بڑی محنت کی, انہوں نے 50 کے قریب اپلیکیشنز دی, ہم نے ان کا ہر لوپ ہول کو پلگ کیا. آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, آپ نے ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے تو ہر طریقے, یہ کیوں 8 سال انہوں نے تمام کوششوں کے باوجود اللہ کے کرم سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا جس میں تمام میرے الزامات ثابت ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ اس میں کمپٹنس کا ایشو ہے, ظاہر اس میں فالو اپ. لیکن ان کیسز کا ڈائریکٹلی فورن فنڈنگ کیس سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا صرف تعلق ہے کہ انلیگل سورس آف فنڈنگ سے پیسہ آیا, اس کی بھی سزا دینا باقی ہے. باقی جو کرمنالٹیز ہوئی ہیں اس کو ایف آئی اے انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں, مختلف کیسز فائل کیے, مثلا 13 بینک اکاؤنٹس انہوں نے کنسیل کیے, اس میں الگ انہوں نے کیسز فائل کیے. میرا ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے, فورن فنڈنگ کیس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایویڈنس آ گیا, اس میں جو باقی کرمنالٹیز ہے اس کو ثابت کرنا وفاقی اداروں کا کام ہے. یقیناً اس میں ایشوز ہیں کمپٹنس کے ہوں گے, لیکن پاکستان میں آج تک کیوں کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا؟ پاکستان میں آج تک کوئی وائٹ کالر کرائم ابھی تک کیوں نہیں ثابت ہوا؟ For dialogue for at any time, but not on the dictates of one man, that he dictates that which time suits him and which time doesn't suit him. I leave it to the Election Commission, which is the independent constitutional body. If Election Commission invites us today